بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت زیادہ مالدار بادشاہ تھا جس نے بہت سا مال و دولت جمع کر رکھا تھا، اور دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس سے میسر تھی تاکہ وہ اپنے نفس کو خوش کرے اور اپنی جمع شدہ چیزوں کو استعمال کر کے خوش ہو۔ اس سلسلہ میں اس نے بہت سی خوشحالیوں کو سمیٹا اور ایک عظیم الشان، خوبصورت اور بلند و بالا محل تعمیر کروایا جو بادشاہوں، امراء اور اعلیٰ لوگوں کے شایان شان تھا، اور اس میں 2 مضبوط دروازے لگوائے اور اس پر اپنی مرضی کے غلام، جلاد، پہرےدار، سپاہی اور دربان کھڑے کر دیے، اور بعض نوکروں کو حکم دیا کہ وہ بہترین کھانا تیار کرے۔ پھر اس نے اپنے اہل و عیال، حشم و خدم، دوستوں اور خادموں کو جمع کیا تاکہ وہ اس کے ہاں کھانا کھائے اور اس کی نعمت کو حاصل کرے، اور خود تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو۔ اور تکیہ سے سہارا لگا لیا اور کہا، اے نفس، میں نے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی ہے، بس تو ان کے لیے فارغ ہو جا اور ان نعمتوں کو کھا مزے کے ساتھ، ساری عمر اور بڑی مقدار کے ساتھ۔ وہ خود گوئی سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک آدمی محل کے باہر نمودار ہوا جس کے جسم پر بوسیدہ کپڑے تھے، جو کھانا مانگ رہا تھا۔ وہ آیا اور دروازے پر اتنی زور سے دستک دی کہ محل میں زلزلہ پیدا ہوا اور تخت بھی ہل کر رہ گیا۔ نوکر گھبرا گئے اور دروازے کی طرف لپکے اور دستک دینے والے کو پکارنے لگے اور کہا، اے مہمان، یہ کیسی حرص اور بدتمیزی ہے، ذرا صبر کر یہاں تک کہ ہم کھالیں اور بچا ہوا تجھے دے دیں۔ اس آنے والے نے کہا، اپنے مالک سے کہو کہ میرے پاس آئے، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ نوکروں نے کہا، اے مہمان، تو بتا تو صحیح تو کون ہے تاکہ ہم اپنے مالک کو تجھ سے ملاقات کا کہیں۔ تو اس نے کہا، تم اتنا تعارف کرواؤ جتنا میں نے تم سے ذکر کیا ہے۔ جب نوکروں نے بادشاہ کو اس کا تعارف کروایا تو بادشاہ نے کہا، تم نے اس کو بھگا کیوں نہیں دیا، اور اس کو سزا کیوں نہیں دی، اور اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ پھر اس آنے والے نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو وہ سب لاٹیاں اور ہتھیار اٹھا کر اس کی طرف لپکے تاکہ اس سے لڑائی کرے، تو وہ زوردار آواز میں گر جا، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے دل مرعوب ہو گئے، ان کی عقلیں دہشت زدہ ہو گئی اور ان کے اعضاء کانپنے لگے اور ان کے جسم بے حس و حرکت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اسے کہو میرے عوض میں کوئی چیز لے لو۔ فرشتہ نے کہا، میں صرف تیری روح ہی لے جاؤں گا، اور میں تیری وجہ سے ہی آیا ہوں تاکہ ان نعمتوں اور مالوں کو تجھ سے الگ کر دوں جنہیں تو نے جمع کیا اور سمیٹا ہے۔ بادشاہ نے سرقہ بری اور کہا، اللہ اس مال پر لعنت جس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اللہ کی عبادت سے روکا اور دور کر دیا، اور میں یہ گمان کرتا رہا کہ وہ مجھے فائدہ دے گا، لیکن آج کے دن مال میرے لیے باعث حسرت اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا، اور میرے ہاتھوں کو اس سے محروم کر دیا گیا، اور وہ میرے دشمنوں کے لیے باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قوت گویائی بخشی تو وہ کہنے لگا، تو مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تیرے حوالے کر دیا تاکہ تو میرے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے اور مجھے فقراء پر صدقہ کرے اور کمزوروں پر زکوٰۃ کرے اور میرے ذریعے مساجد، پل اور سڑکیں تعمیر کروائے تاکہ میں آخرت میں تیرے لیے مددگار بن جاؤں۔ لیکن تو نے مجھے سمیٹا اور جمع کیا اور اپنی خواہش کے مطابق خرچ کیا، اور میرے حق کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکر کی، اور اب تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دیا، اور اب تو اپنی حسرت اور آزمائش میں گرا ہوا ہے، تو مجھے کس جرم میں لعن طعن کرتا ہے؟ پھر موت کے فرشتہ نے بادشاہ کو کھانے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر کے موت کی نیند سلا دیا، اور وہ تخت سے مردہ حالت میں گر گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔